بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے مختصر وقت ہی ملا تھا اور مختصر وقت میں اور مختصر ہی میں کچھ تیار کر سکا. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں یا ساتھی میرے نہیں سمجھ پا رہے. مولانا مودودی کا جو ولادت ہے وہ 25 سپتمبر جو کل ہوگی. آج 24 ہے اور 25ویں کی رات ہو گئی ہے اور 22 سپتمبر جو ہے مولانا کی تاریخ وفات. تو ولادت کہا جا رہا ہے اور وفات کی میر افسر صاحب نے بتائی ہے 22، لیکن خاکوانی صاحب نے کہا کہ گزر چکے. تو یہ تھوڑا مغالطہ رہا ہے. میں نے تو کافی کھوجا ہے تو مجھے یہی پتہ چلا. تو مفکر، مدبر، مفکر، امام انقلاب، نفی ذات کے پیکر مولانا مودودی رحم اللہ 25 سپتمبر 1903 کو حیدرآباد دکن کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے. 1906 کا 1913 مدرسہ فرقانیہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. مولانا کا تعلق چشتیہ سلسلہ سے تھا. 1918 یعنی 15 سال کی عمر میں صحافت کا آغاز اخبار مدینہ سے کیا. والد صاحب پر فالج کے حملے میں 1920 میں مولانا کے والد صاحب کا انتقال ہوا، یعنی کہ والد صاحب کا سایہ سب سے اٹھ گیا. تو 1925 میں مولانا نے الجمعیت دہلی کی عدالت سنبھالی اور 4 سال بعد کسی اختلاف کی وجہ سے چھوڑ دی. 1932 میں حیدرآباد دکن سے ماہنامہ ترجمان القرآن جاری کیا. 26 اگست 1941 کو 75 افراد کی موجودگی میں جماعت اسلامی قائم کی اور 23 دسمبر 1947 کو اسلامی جمعیت طلبہ. ان کا نظریہ تھا کہ نوجوانوں کی تربیت کرنی چاہیے. جماعت اسلامی کے ذریعے اسلام کی خدمت کی بنیاد پٹھان کوٹ سے شروع کی. مولانا کی تعلیمات کا اثر نوجوانوں پر زیادہ ہوا. جماعت قائم کرنے کا مقصد وہ انقلاب ہے جس سے امن و عدل قائم ہو. مولانا کا مقصد سیاست میں حصہ لینا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے مسلمانوں کی معاشرت میں دینی اقدار احیا کا فروغ ہو. مولانا محترم نے 1927 22 سال کی عمر میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام اور خلافت راشدہ پر کتاب جہاد فی اسلام لکھی اور خلافت و ملوکیت بھی. ان جیسی دنیا میں آج تک کوئی کتاب نہیں تھی. مولانا لگ بھگ 120-30 کتابوں کے مصنف تھے اور تقریباً 1000 سے زائد خطبات کیے. مولانا کے والد ایک بڑے وکیل تھے. مولانا کے معلم عبدالسلام آزاد جو بڑے سخت مزاج کے تھے، مولانا نے ان سے علم الکلام، فلسفہ اور منطق کی تعلیم حاصل کی. والد کی وفات کے بعد 1924 تقریباً میں مولانا نے دارالعلوم حیدرآباد کو چھوڑ دیا اور مختصر وقت میں مولانا نے اردو کے علاوہ فارسی، عربی اور انگریزی زبان پر دسترس حاصل کی. مولانا محترم کی شہر آفاق تفسیر تفہیم القرآن آج بھی ہر گھر اور لائبریری کی زینت ہے، جو مولانا نے قید کے دوران جیل میں مکمل کی. مولانا عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے ادیب اور نظر نگار بھی تھے. انہوں نے مذہب، سیاست، معاشیات، سماجیات پر شاہکار تصانیف پیش کی. مذہبی خدمات کے اعتراف میں مولانا کو سعودی عرب کے بڑے اعزاز شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا. مولانا محترم شاعرانہ ذوق بھی رکھتے تھے. طالب ان کا تخلص تھا. 1932 میں ان کا کلام شائع ہوا. مولانا نے کوئی الگ فرقہ نہیں بنایا. مولانا مودودی رحم اللہ نے کوئی الگ فرقہ نہیں بنایا. مولانا نے منکر حدیث کے خلاف بھی قدم اٹھایا.
اور مولانا مودودی پہلے شخص تھے جنہوں نے دین اسلام کو عام فہم زبان میں پیش کیا تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔ 11 مئی 1953 کو قادیانی مسئلہ پر کتابچہ لکھنے اور صدر ایوب کے سیکولر آئین کی مخالفت میں فوجی عدالت نے موت کی سزا سنائی۔ بعد میں عمر قید اور بعد ازاں رہا ہوئے۔ 1963 میں لاہور میں ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ قید میں اپیل کرنے کو کہا گیا، جواب میں مولانا نے کہا کہ زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے۔ 1967 میں دوسری جماعتوں سے مل کر بحالی جمہوریت کے لیے تحریک چلائی۔ سید ابوالعلا مودودی ایوب خان کے نافذ کردہ سیکولر آئین کے مخالف تھے، لہذا ایوب خان کے دور حکومت میں مولانا کی جماعت پر پابندی لگائی گئی۔ ایک عظیم عالم دین کے ساتھ پاکستانی قوم اور حکمرانوں نے جو سلوک کیا اس کی سزا قوم و ملک آج تک بھگت رہے ہیں۔ مولانا نے کافی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ تحریک پاکستان کے وقت مولانا نے مسلم لیگ کے موقف سے مکمل طور پر متفق نہ تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ موجودہ قیادت اسلامی نظریات پر عبور نہیں رکھتی۔ ملک بنا تو ایک ریاست تو ہوگی پر اسلامی ریاست نہیں ہوگی، اور یہ قائد اعظم کے قول سے بھی ثابت ہو گیا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، اور نتیجہ آج بھی سب کے سامنے ہے۔ مولانا محترم کی یہ سوچ تھی کہ جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے ان کا کیا بنے گا۔ اس سوچ کو سیکولر لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کا رنگ دیا، پر آج ہر شخص جانتا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ مولانا ملک میں آئین سازی میں بھی پیش رہے۔ 1964 کے صدارتی الیکشن میں ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، اور تب اس قول نے بھی جنم لیا کہ بڑی برائی کو چھوڑ کر چھوٹی کو اپنا لو۔ مولانا نے زندگی میں کسی تنقید کا جواب نہیں دیا۔ رات بھر نیند لینے کی بجائے تحقیق و تصانیف میں گزاری۔ مولانا کی خدمات پر بہت کچھ لکھا جا چکا اور مزید بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ نظاموں کی کشمکش کے نظام میں اسلام کو اثر نو پیش کیا۔ مولانا کے کارناموں میں نوجوان نسل اور پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کرنا تھا۔ مولانا مودودی نے صحرا میں جو اذان دی تھی، اس اذان کی بات گشت آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ مولانا کے بارے میں ملک کے ایک معروف صحافی لکھتے ہیں، جو بہت بڑے صحافی ہیں: سفید رنگ، سفید بال، پروکار چال، درمیانہ قد، ہنستا چہرہ، کشادہ پیشانی، زبان کھولتا تو پھول جھڑتے، غصہ تھا نہ اشتعال، نہ کسی کو گالی، نہ مانگے ہوئے الفاظ کی جگالی، اپنی جگہ ایک پہاڑ، نہ انا کا پجاری نہ خودی سے آری، جس کے لاکھوں پجاری۔ وہ جب موجود تھا تو کوئی ان جیسا نہیں تھا، لاکھوں میں نہیں، دنیا میں اب کوئی اس جیسا نہیں، شاید صدیاں انتظار کرنا پڑے۔ آپ نے 31 برس جماعت کی امارت کے منصب پر رہے۔ علالت کے باعث 1972 میں سیاسی اور تنظیمی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور منصورہ میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ مولانا کہتے تھے، میں نے اپنے جسم پر بہت ستم ڈھائے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں کو نیند کی فطری ضرورت سے محروم رکھا۔ یہ سونا چاہتی تھی، میں لکھنا چاہتا تھا، اب میں سونا چاہتا ہوں، یہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کتنی پلکوں پر ہیں روشن تیری یادوں کے دیے، دیکھ تو مڑ کر ذرا روٹ کر جانے والے، آبرو دین محمد کی بڑھانے والے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ 22 ستمبر 1979 کو تقریباً پاکستان کے وقت کے مطابق 6 بجے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، بفیلو اسپتال امریکہ میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 26 ستمبر 1979 کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں
نماز جنازہ مصر کے عالم دین علامہ یوسف عبداللہ نے پڑھائی۔ اس طرح عظیم مفکر اسلام، داعی اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔